تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ کبھی تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ اور تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ چاہتا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ؟ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس ہونے نہیں دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں راضی۔ اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے۔ جب انسان یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر دو جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے گا؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب میرے پر یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے۔ اور جس کو اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے نا، تو اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ موزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے دو جہاں مہکتے ہیں۔ تم جانتے ہی نہیں ہو اس کی رحمت کیا ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو اس کے وسائل کتنے ہیں، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ اس کے اختیارات کتنے ہیں۔ اگر تم جان جاؤ تو ساری زندگی سجدے میں سے نہ اٹھو۔ دیکھو یہ جو سجدہ ہوتا ہے نا، یہ بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے۔ سجدہ بندگی ہے، سجدہ عقیدت ہے، سجدہ یقین ہے، سجدہ ہدایت ہے۔ سجدے کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اگر سجدہ نہ ہوتا نہ جانے ہم اب تک زندہ بھی رہ پاتے یا نہیں۔ چھوٹی سی پریشانی آتی ہے تو ہم سجدے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ وہی ایسی جگہ ہے جہاں سننے والا مذاق نہیں اڑائے گا، وہی واحد جگہ ہے جہاں سے سکون ملے گا۔ سجدہ تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور اس محبوب کی محبت کا کیا مقابلہ جو دن میں 5 دفعہ اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے۔ اب اگر پھر بھی تم اس کی محبت کی جانب نہیں بڑھتے تو یہ تمہاری بد نصیبی ہے۔ چاہ والوں کو ہی اس کی چاہت نصیب ہوتی ہے، محبت کرنے والوں کو ہی وہ اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا لگے کہ وہ نہیں بلا رہا تو تم خود اس کی طرف بھاگ جاؤ، اس سے اس کی چاہت کی طلب مانگو۔ اگر ناراض ہے تو جلدی سے منا لو، محبت میں پہل کیا کرو، اور خفا ہو جائے تو خود چل کر اس کی طرف جاؤ اور کہا کرو تو واحد اور آخری سہارا ہے میرا، آپ ہی خفا ہو جائیں گے تو میں کہاں جاؤں گا۔ اور یاد رکھو، مانگنے والوں کو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، پھر چاہے وہ معافی ہو یا پھر محبت۔ اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا۔